تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ یوسف آیات 35 تا 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اضغاث احلام، لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، ان دونوں قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی۔ اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں آپ حضرات کو اس کی تاویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجیے۔ تفسیر: قرآن نے یہاں اختصار سے کام لیا ہے۔ تلمود اور بائبل میں سے اس کی تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے، اور قیاس بھی کہتا ہے کہ ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ سردار ساکی نے یوسف علیہ السلام کے حالات بادشاہ سے بیان کیے ہوں گے، اور جیل میں اس کے خواب اور اس کے ساتھی کے خواب کی جیسی صحیح تعبیر انہوں نے دی تھی اس کا ذکر بھی کیا، اور کہا کہ میں ان سے اس کی تعویل پوچھ کر آتا ہوں، مجھے قید خانے میں ان سے ملنے کی اجازت عطا کیجیے۔ یوسف ایھا الصدیق، اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپائے راستی۔ تفسیر: متن میں لفظ صدیق استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں سچائی اور راست بازی کے انتہائی مرتبے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قید خانے کے زمانہ قیام میں اس شخص نے یوسف علیہ السلام کی سیرت پاک سے کیسا گہرا اثر لیا تھا، اور یہ اثر ایک مدت دراز گزر جانے کے بعد بھی کتنا راسخ تھا۔ افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ تفسیر: یعنی آپ کی قدر و منزلت جان لیں اور ان کو احساس ہو کہ کس پائے کے آدمی کو انہوں نے کہاں بند کر رکھا ہے، اور اس طرح مجھے اپنے اس وعدے کے ایفا کا موقع مل جائے جو میں نے آپ سے قید کے زمانے میں کیا تھا۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک تم لگاتار کھیتی باڑی کرو گے۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں میں رہنے دو۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون، پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد پھر ایک سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور رس نچوڑیں گے۔ تفسیر: متن میں لفظ یعصرون استعمال ہوا ہے جس کے لفظی معنی نچوڑنے کے ہیں۔ اس سے مقصود یہاں سرسبزی اور شادابی کی وہ کیفیت بیان کرنا ہے جو قحط کے بعد باران رحمت اور دریائے نیل کے چڑھاؤ سے رونما ہونے والی تھی۔ جب زمین سیراب ہوتی ہے تو تیل دینے والے بیج اور رس دینے والے پھل اور میوے خوب پیدا ہوتے ہیں، اور مویشی بھی چارہ اچھا ملنے کی وجہ سے خوب دودھ دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تعبیر میں صرف بادشاہ کے خواب کا مطلب بتانے ہی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ خوشحالی کے ابتدائی 7 برسوں میں آنے والے قحط کے لیے کیا پیش بندی کی جائے اور غلے کو محفوظ رکھنے کا کیا بندوبست کیا جائے۔ مزید برآں آپ نے قحط کے بعد اچھے دن آنے کی خوشخبری بھی دے دی جس کا ذکر بادشاہ کے خواب میں نہ تھا۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول
قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن۔ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اپنے رب کے پاس جا اور اس سے پوچھ کے ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ تفسیر: یہاں سے لے کر بادشاہ کی ملاقات تک جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے، جو اس قصے کا ایک بڑا ہی اہم باب ہے، اس کا کوئی ذکر بائبل اور تلمود میں نہیں۔ بائبل کا بیان ہے کہ بادشاہ کی طلبی پر حضرت یوسف علیہ السلام فوراً چلنے کو تیار ہو گئے، حجامت بنوائی، کپڑے بدلے اور دربار میں جا حاضر ہوئے۔ تلمود اس سے بھی زیادہ گھٹیا صورت میں اس واقعے کو پیش کرتا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے حضور پیش کرو، اور یہ بھی ہدایت دی کہ دیکھو ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ لڑکا گھبرا جائے اور صحیح تعبیر نہ دے۔ چنانچہ شاہی ملازموں نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا، حجامت بنوائی، کپڑے بدلوائے اور دربار میں لا کر پیش کر دیا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، وہاں زر و جواہر کی چمک دمک اور دربار کی شان دیکھ کر یوسف علیہ السلام ہکا بکا رہ گئے اور اس کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ شاہی تخت کی 7 سیڑھیاں تھیں۔ قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی معزز آدمی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا چاہتا تو وہ 6 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا اور بادشاہ سے ہم کلام ہوتا، اور جب ادنا طبقے کا کوئی شخص مخاطبہ کے لیے بلایا جاتا تو وہ نیچے کھڑا رہتا اور بادشاہ تیسری سیڑھی تک اتر کر اس سے بات کرتا۔ یوسف علیہ السلام اس قاعدے کے مطابق نیچے کھڑا ہوا اور زمین بوس ہو کر اس نے بادشاہ کو سلامی دی، اور بادشاہ نے تیسری سیڑھی سے تک اتر کر اس سے گفتگو کی۔ اس تصویر میں بنی اسرائیل نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کو جتنا گرا کر پیش کیا ہے، اس کو نگاہ میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن ان کے قید سے نکلنے اور بادشاہ سے ملنے کا واقعہ کس شان اور کس آن بان کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہر صاحب نظر کا اپنا کام ہے کہ ان دونوں تصویروں میں سے کون سی تصویر پیغمبری کے مرتبے سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ علاوہ بریں یہ بات بھی عقل عام کو کھٹکتی ہے کہ اگر بادشاہ کی ملاقات کے وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت اتنی ہی گری ہوئی تھی جتنی تلمود نے بیان کی، تو خواب کی تعبیر سنتے ہی یکایک ان کو تمام سلطنت کا مختار کل کیسے بنا دیا گیا۔ ایک مہذب و متمدن ملک میں اتنا بڑا مرتبہ تو آدمی کو اسی وقت ملا کرتا ہے جبکہ وہ اپنی اخلاقی و ذہنی برتری کا سکہ لوگوں پر بٹھا چکا ہو۔ پس عقل کی روح سے بھی بائبل اور تلمود کی بنسبت قرآن ہی کا بیان زیادہ مطابق حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے۔ تفسیر: یعنی جہاں تک میرے رب کا معاملہ ہے اس کو تو پہلے ہی میری بے گناہی کا حال معلوم ہے، مگر تمہارے رب کو بھی میری رہائی سے پہلے اس معاملے کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے جس کی بنا پر مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، کیونکہ میں کسی شبہ اور کسی بدگمانی کا داغ لیے ہوئے خلق کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ مجھے رہا کرنا ہے تو پہلے برسر عام یہ ثابت ہونا چاہیے کہ میں بے قصور ہوں۔ اصل قصوروار تمہاری سلطنت کے کار فرما اور کار پرداز تھے، جنہوں نے اپنی بیگمات کی بد اتواری کا خمیازہ میری پاک دامنی پر ڈالا۔ اس مطالبے کو حضرت یوسف علیہ السلام جس الفاظ میں پیش کرتے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ مصر اس پورے واقعے سے پہلے ہی واقف تھا جو بیگم عزیز کی دعوت کے موقع پر پیش آیا، بلکہ وہ ایسا مشہور واقعہ تھا کہ اس کی طرف صرف ایک اشارہ ہی کافی تھا۔ پھر اس مطالبے میں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کو چھوڑ کر صرف ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کے ذکر پر اکتفا فرماتے ہیں۔ یہ ان کی انتہائی شرافت نفس کا ایک اور ثبوت ہے۔ اس عورت نے ان کے ساتھ خواہ کتنی ہی برائی کی ہو مگر پھر بھی اس کا شوہر ان کا محسن تھا، اس لیے انہوں نے نہ چاہا کہ اس کے ناموس پر خود کوئی حرف لائیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ، اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا ماجرا ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی۔ تفسیر:
ممکن ہے کہ شاہی محل میں ان تمام خواتین کو جمع کر کے یہ شہادت لی گئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بادشاہ نے کسی معتمد خدے خاص کو بھیج کر فرداً فردر ان سے دریافت کرایا ہو۔ قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ، سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے تو اس میں کوئی بدی کا شائبہ نہ پایا۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی بول اٹھی، الآن حصحص الحق، اب حق کھل چکا ہے، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ سچا تھا۔ تفسیر: اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان شہادتوں نے کس طرح 8-9 سال پہلے کے واقعات کو تازہ کر دیا ہوگا، کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت زمانہ قید کی طویل گمنامی سے نکل کر یکایک پھر سطح پر آ گئی ہوگی، اور کس طرح مصر کے تمام اشراف، معززین، متوسطین اور عوام تک میں آپ کا اخلاق و وقار قائم ہو گیا ہوگا۔ اوپر بائبل اور تلمود کے حوالے سے یہ بات گزر چکی ہے کہ بادشاہ نے اعلان عام کر کے تمام مملکت کے دانش مندوں اور علماء اور پیروں کو جمع کیا تھا اور سب سے اس خواب کا مطلب بیان کرنے کو کہا جو اس سے عاجز ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا مطلب بتایا۔ اس واقعے کی بنا پر پہلے ہی سارے ملک کی نگاہیں آپ کی ذات پر مرتکز ہو چکی ہوں گی۔ پھر جب بادشاہ کی طلبی پر آپ نے باہر نکلنے سے انکار کیا ہوگا تو سارے لوگ اچنبھے میں پڑ گئے ہوں گے کہ یہ عجیب قسم کا بلند حوصلے کا آدمی ہے جس کو 8-9 برس کی قید کے بعد بادشاہ وقت مہربان ہو کر بلا رہا ہے، اور پھر بھی وہ بےتاب ہو کر دوڑ نہیں پڑتا۔ پھر جب لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی رہائی قبول کرنے اور بادشاہ وقت کی ملاقات کو آنے کے لیے کیا شرط پیش کی ہے، تو سب کی نگاہیں اس تحقیقات کے نتیجے پر لگ گئی ہوں گی، اور جب لوگوں نے اس نتیجے کا سنا ہوگا تو ملک کا بچہ بچہ اش اش کرتا رہ گیا ہوگا کہ کس قدر پاکیزہ سیرت کا انسان ہے، جس کی طہارت نفس پر آج وہی لوگ گواہی دے رہے ہیں جنہوں نے مل جل کر کل اسے جیل میں ڈالا۔ اس صورتحال پر اگر غور کیا جائے تو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بام عروج پر پہنچنے کے لیے کس طرح فضا سازگار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ بات بھی کچھ قابل تعجب نہیں رہتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے ملاقات کے موقع پر خزائن ارض کی سپردگی کا مطالبہ کیسے بے دھڑک پیش کر دیا، اور بادشاہ نے اسے کیوں بے تامل قبول کر لیا۔ اگر بات صرف اسی قدر ہوتی کہ جیل کے ایک قیدی نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا دی تھی تو ظاہر ہے کہ اس پر وہ زیادہ سے زیادہ کسی انعام کا اور خلاصی پا جانے کا مستحق ہو سکتا تھا۔ اتنی سی بات اس کے لیے تو کافی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ بادشاہ سے کہے، خزائن ارض میرے حوالے کر دو، اور بادشاہ کہہ دے، لیجئے سب حاضر ہے۔ ذالکہ لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میری یہ غرض تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس سے خیانت نہیں کی۔ تفسیر: یہ بات غالباً حضرت یوسف نے اس وقت کہی ہوگی جب قید خانے میں آپ کو تحقیقات کے نتیجے کی خبر دی گئی ہوگی۔ بعض مفسرین، جن میں ابن تیمیہ اور ابن کثیر جیسے فضلاء بھی شامل ہیں، اس فقرے کو حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں بلکہ عزیز کی بیوی کے قول کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ فقرہ امرأۃ العزیز کے قول سے متصل آیا ہے، اور بیچ میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس سے یہ سمجھا جائے کہ انہ لمن الصادقین پر امرأۃ العزیز کی بات ختم ہو گئی اور بات کا کلام حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دو آدمیوں کے قول ایک دوسرے سے متصل واقع ہوں اور اس امر کی صراحت نہ ہو کہ یہ قول فلاں کا ہے اور یہ فلاں کا، تو اس صورت میں لازماً کوئی قرینہ ایسا ہونا چاہیے جس سے دونوں کے کلام میں فرق کیا جا سکے، اور یہاں ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں۔ اس لیے یہی ماننا پڑے گا کہ الآن الحصحص الحق سے لے کر ان ربی غفور الرحیم تک پورا کلام امرأۃ العزیز کا ہے۔
لیکن مجھے تعجب ہے کہ ابن تیمیہ جیسے دقیقہ رس آدمی تک کی نگاہ سے یہ بات کیسے چوک گئی کہ شان کلام بجائے خود ایک بہت بڑا کرینہ ہے جس کے ہوتے کسی اور کرینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پہلا فقرہ تو بلا شبہ امراۃ العزیز کے منہ پر بھپتا ہے، مگر کیا دوسرا فقرہ بھی اس کی حیثیت کے مطابق نظر آتا ہے؟ یہاں تو شان کلام صاف کہہ رہی ہے کہ اس کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، نہ کہ عزیز مصر کی بیوی۔ اس کلام میں جو نیک نفسی، جو عالی ظرفی، جو فروتنی اور جو خدا ترسی بول رہی ہے، وہ خود گواہ ہے کہ یہ فقرہ اس زبان سے نکلا ہوا نہیں ہو سکتا جس سے ہے تلک نکلا تھا، جس سے ما جزاء من اراد باہلک سوءا نکلا تھا، اور جس سے بھری محفل کے سامنے یہ نکل سکتا ہے کہ لئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن۔ ایسا پاکیزہ فقرہ تو وہی زبان بول سکتی ہے جو اس سے پہلے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی کہہ چکی ہو، جو رب السجن احب الی مما یدعوننی کہہ چکی ہو، جو الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن کہہ چکی ہو۔ ایسے پاکیزہ کلام کو یوسف صدیق کے بجائے امراۃ العزیز کا کلام ماننا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی قرینہ اس امر پر دلالت نہ کرے کہ اس مرحلے پر پہنچ کر اسے توبہ و ایمان اور اصلاح نفس کی توفیق نصیب ہو گئی تھی، اور افسوس ہے کہ ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کبھی کامیابی کی راہ نہیں لگاتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، نفس تو بدی کی طرف اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔